وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ اب ہم قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تفسیر پڑھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو۔ آپ زندگی کے جس بھی مراحل سے گزر رہی ہیں، اپنے آپ کو طالب علم سمجھیے، طالب علم سمجھ کر اس سفر کا آغاز کیجیے۔ طالب علم کے آداب آج ہم دوسرے سبق میں آپ کے سامنے رکھیں گے، چونکہ آپ طالب علم بن رہی ہیں اور کوئی عام طالب علم نہیں ہے، وہ طالبات ہیں آپ جو اللہ کا کلام پڑھیں گی، جو اللہ کا قرآن سمجھیں گی، جو اللہ کے فرمان کو سمجھیں گی۔ تو ان طالبات کے لیے بھی کچھ چیزیں ضروری ہیں، ان طالبات کے لیے بھی کچھ کاموں پر عمل کرنا لازمی ہے، تاکہ اللہ کے کلام کو، جس معیار کا یہ کلام ہے، اس کلام کو اسی معیار کے مطابق پڑھیں۔ اس کے لیے طلباء پر جتنی بھی چیزیں لازم ہیں وہ تمام چیزوں پر عمل کریں۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کچھ اوراد رحمانیہ ہیں۔ اوراد کہتے ہیں ورد کو، یعنی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پڑھنی ہیں، جو ہم پڑھ کر تفسیر کی کلاس میں بیٹھیں گے۔ اور کچھ اعمال رحمانیہ ہیں، یعنی کچھ کام ہیں، کچھ عمل ہیں جو ہم پر لازم ہیں، جو ہم کریں گے اور پھر تفسیر کی کلاس میں بیٹھیں گے۔ اور کچھ شرائط بھی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ہم ان پر بھی عمل کریں گے، پھر ہم کلاس میں بیٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کو علم کے نور سے منور فرمائے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف۔ کلاس نمبر 2 ہے آج ہم ان تمام چیزوں کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ چلیں سب سے پہلے طالب علم کی فضیلت پڑھ لیتے ہیں۔ طالب علم کے آداب بعد میں پڑھیں گے، طالب علم کے لیے کیا کیا آداب ہم پر لازم ہوتے ہیں وہ بعد میں۔ طالب علم کی کیا فضیلت ہے، علم دین کے طلب کی کیا اہمیت اور کیا عظمت ہے۔ ویسے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل علم کی عظمت کو اجاگر کیا ہے۔ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، قرآن کریم میں ہے، اللہ کا فرمان ہے، اس سے پہلے قول بھی ہے۔ اللہ سے کہتے ہیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کہہ دیجئے حل یستوی الذین، کیا برابر ہو سکتے ہیں وہ لوگ، یعلمون جو کہ علم والے ہیں، اور والذین وہ لوگ لا یعلمون جو کہ علم والے نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو علم والے ہیں، وہ لوگ جو جانتے ہیں، علم والے، اور لا علم وہ لوگ جن کے پاس علم بالکل بھی نہیں ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہاں پر استفہام انکاری ہے۔ اللہ کا مطلب ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم والوں کی ایک عظمت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم طلب کرنا، علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، علم کو تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس زمین کے ٹکڑے پر اہل علم بیٹھتے ہیں، علم کی مجالس کی باتیں کرتے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا دوسرے ٹکڑوں پر فخر محسوس کرتا ہے۔ طالب علم کے لیے دریا کے اندر مچھلیاں، شجر، حجر، درختوں کے پتے، آسمان کے تارے، مخلوق کے ذرے ذرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے طالب کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اے اللہ اس طالب علم کو معاف فرما دے۔ چونکہ طالب علم مصروف ہوتا ہے علم کی تلاش میں، وہ اللہ سے توبہ، استغفار، معافی تلافی نہیں کر سکتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سب کے ذمہ لگا دیا کہ تم میرے طالب کے لیے دعا کرتے رہو، تاکہ اگر میرے طالب سے کوئی اونچ نیچ ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو میں تم لوگوں کی دعاؤں کو وسیلہ بنا کر، تمہاری دعاؤں کا بہانہ بنا کر اپنے طالب کی مغفرت فرما دوں۔ سبحان اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ طالب علم مہمانان رسول ہیں۔ وہ طالب علم جو علم طلب کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، چلتے ہیں، کہیں جا کر مسافر بنتے ہیں، وہ مہمان رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ طالب علم اللہ کے لاڈلے ہیں۔
ایک حدیث میں آتا ہے طالب علم جب اپنے گھر سے چلتا ہے علم طلب کرنے کے لیے تو فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے تو فرشتے اس طالب علم کے قدموں تلے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنی بڑی عزت دی ہے طالب علم کو۔ ان فضائل کو سن کر آپ کا دل تو اور بھی مچل رہا ہوگا کہ ہم آگے بڑھیں، علم حاصل کریں۔ چلیں پھر آپ چلتے ہیں آداب طالب علم کی فضیلت کے بعد آتے ہیں طالب علم کے آداب کی طرف۔ طالب علم کے علم دین طلب کے فضائل کے بعد طالب علم کے آداب۔ جب ہم علم طلب کریں گے تو علم کو طلب کرنے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ کچھ میں نے بتائے تھے کل اوراد رحمانیہ، یعنی کچھ اوراد ورد وظیفے ہیں جو کہ ایک طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے التزام استعاذہ، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پڑھنا۔ قرآن میں اللہ کا فرمان ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اللہ کے ساتھ پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ دوسرے نمبر پر ہے التزام تسمیہ، اللہ جل شانہ کا فرمان ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ خود ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ میرا نام لو، تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی جب کام کریں تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں۔ ویسے آداب تلاوت میں بھی یہی ہے، پہلے تعوذ پڑھیں پھر تسمیہ پڑھیں۔ التزام قراءت فاتحہ، سورہ فاتحہ پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ بستر پہ جاتا ہے وہ پھر بسم اللہ کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے تو جن اور انس ہر قسم کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے آیت الکرسی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پر ہے کثرت ذکر اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا۔ ظاہر ہے اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ جب ہم اللہ کو یاد رکھیں گے ہماری مصیبت میں، جب ہم پھنس چکے ہوں گے، ہم پہ مصیبتیں منڈلا رہی ہوں گی، تب ہمارا رب بھی ہمیں یاد کرے گا، ہمارے پاس آئے گا۔ اور چھٹے نمبر پر ہے سورہ بقرہ۔ کبھی کبھار سورہ بقرہ بھی اپنے گھر میں مکمل پڑھ لیا کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ان میں سورہ بقرہ پڑھا کرو۔ سورہ بقرہ میں بھی جو پڑھتا ہے جس کے گھر میں جادو وغیرہ کا اثرات ہوتا ہے تو وہ اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کا پڑھنا بھی طالب علم کے لیے لازمی ہے۔ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، یہ حدیث پاک میں ہے۔ سورہ اخلاص کو پڑھنا یہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ معوذتین کو پڑھنا، اس میں حاسدوں سے جنوں سے حفاظت ہوتی ہے، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے اپنی حفاظت کے لیے بھی کام کرے، اپنے وظیفے وغیرہ پڑھ لیا کرے۔ اور کثرت صلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ نبی علیہ السلام پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 مرتبہ بھیجتے ہیں، 10 رحمتیں بھیجتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے پر، اور کیا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں۔ تو یہ 10 ہیں اوراد رحمانیہ۔ امید کرتی ہوں آپ آج سے ان کی پابندی کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ آئیے چلتے ہیں اب اعمال رحمانیہ کی طرف۔ اوراد رحمانیہ کے بعد اب ہم پڑھیں گے اعمال رحمانیہ، یعنی کچھ کام بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم ہیں طالب علم پر کہ وہ کام کرے گا، ان چیزوں کی پابندی کرے گا۔ اور میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اجتناب عن الفضول النظر۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ فضول نظر سے اپنے آپ کو بچائے، بد نظری سے اپنے آپ کو بچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا علی تیری پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر پہ جہنم میں جائے گا۔ یعنی اگر اچانک سے غلطی سے کسی کی نظر کسی پہ پڑ گئی اور اسے چاہیے کہ وہ اپنی نظر کو ہٹا لے، لیکن دوبارہ پھر سے دیکھے گا تو یہ جرم ہے۔ حضرت علی نے کیا بد نظری کرنی تھی؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد امت کو تعلیم دینا تھا۔ دوسرے نمبر پر ہے اجتناب عن الفضول الکلام۔ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ فضول کلام سے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں
صحابہ کی شان میں فرمایا وَهُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ کہ میرے صحابہ، میرے نبی کے صحابہ کی شان ہے کہ وہ لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں، اعراض کی شان ہے کہ وہ پرہیز باتوں سے، لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ اور انہی اصحاب کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولئک هم المفلحون کہ یہ صحابہ کامیاب ہو گئے۔ لغو کے بارے میں علماء نے اس کے معنی میں لکھا ہے کہ بے فائدہ بات۔ جب صحابہ بے فائدہ بات سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے تو پھر فضول اور بیہودہ گوئی سے کلام سے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو بچائے، خاموش رہے۔ خاموش رہنے کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ایک قول ہے، دل چاہا کہ آپ کو یہ بتا دوں، فرماتے ہیں من کثر کلامہ جو زیادہ بولتا ہے، کثر خطاءہ وہ زیادہ غلطیاں کرتا ہے، ومن کثر خطاءہ جو غلطیاں زیادہ کرتا ہے، قل حیاءہ اس کا حیا کم ہو جاتا ہے، ومن قل حیاءہ اور جس کا حیا کم ہو جائے، قل ورعہ تو اس کا تقوی کم ہونے لگتا ہے، ومن قل ورعہ جس کے تقوی میں کمی آنے لگتی ہے، مات قلبہ اس کا دل مر جاتا ہے، ومن مات قلبہ اور جس کا دل مر جاتا ہے، داخل النار وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، زیادہ بولتا ہے، زیادہ غلطیاں کرتا ہے، جو زیادہ غلطیاں کرتا ہے اس کا حیا ختم ہو جاتا ہے، اور جس کا حیا ختم ہو جاتا ہے اس کا تقوی ختم ہو جاتا ہے، جس کا تقوی ختم ہو جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے، اور جس کا دل مر جاتا ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ جب دل مر جاتا ہے پھر انسان کے اندر صحیح بات اس کو صحیح نہیں لگتی، اس کو غلط اور صحیح میں پہچان نہیں رہتی۔ جب دل مردہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مردہ ہونے سے بچائیں۔ اعمال رحمانیہ میں طالب علم پر لازم ہے کہ وہ علماء صلحاء یعنی نیک لوگوں کے مجالس میں بیٹھے، اور ایک ہے کہ بدعتی اور متکبر لوگوں سے دور رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم میں سے ہر شخص اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، دوست اچھا ہوگا صحبت اچھی ہوگی آپ بھی اچھے ہوں گے، دوست برا ہوگا صحبت بری ہوگی تو پھر آپ بھی برے ہوں گے۔ اور علماء اور نیک لوگوں کی صحبت سے بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، آئیں آج سے جڑ جائیں اللہ والوں کی صحبت میں۔ آپ یہی کہیں گی کہ بھئی ہم گھر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، کہیں آ جا نہیں سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے، نہیں آ جا سکتے تو پھر گھر بیٹھ کر اپنے موبائل فون پر بھی نیک لوگوں کی باتیں سنا کریں۔ اب ہم آ گئے ہیں شرائط تعلیم کی طرف۔ تعلیم کی شرائط، تعلیم کی شرطوں کا بیان ہے یہاں سے۔ شرائط تعلیم میں سب سے پہلے نمبر پر ہے اصلاح نیت۔ اپنی نیت درست کر لیں۔ نیت کیسے درست کریں؟ آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ ابھی سے یہ نیت کر لیں، اے اللہ میں اس لیے پڑھ رہی ہوں تاکہ تیرے کلام کو سمجھ سکوں، تیرے پیغام کو سمجھ سکوں، اس پر عمل کر کے تجھے راضی کر لوں۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، بے شک سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ تو آئیں آج سے نیت کر لیں کہ اے اللہ پڑھ رہی ہوں، جو کچھ بھی کر رہی ہوں تجھے راضی کرنے کے لیے کر رہی ہوں، تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کر رہی ہوں۔ دوسرے نمبر پر ہے طہارت ظاہری۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ اپنے ظاہری طہارت پاکیزگی کا خیال رکھے۔ ظاہری پاکیزگی سے مراد باوضو ہو کے بیٹھے، کپڑے صاف ستھرے پہنے، اپنا بدن بھی صاف رکھے، ظاہری طہارت یہی ہے۔ اور ایک ہے طہارت باطنی، یعنی باطنی اندر کی طہارت۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرک سے پاک کر لیں، کسی کے سامنے جھکنا نہیں ہے سوائے اللہ کے، صرف اللہ سے مانگنا ہے۔ یہاں تفسیر پڑھنے آئی ہوئی ہے اور اندر دل میں شرک کی غلاظت ہے تو یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اور ایک یہ بھی ہے اندر کی طہارت، اندر کی پاکیزگی سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ اپنے دل کو پاک صاف کر لیں دشمنی سے، کینہ سے، بغض سے، حسد سے۔ لیلۃ القدر کے بارے میں تو جانتے ہیں نا کہ وہ رات، جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اس رات کا نام لیلۃ القدر ہے۔ اور لیلۃ القدر وہ رات ہے جہاں ہر کسی کی بخشش ہوتی ہے، لیکن وہ سینہ جس کے دل میں کینہ ہو، جس کے دل میں کسی کے بارے میں بغض نفرت ہو، لیلۃ القدر جیسی مبارک رات میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی بخشش نہیں کرتے۔
سینہ بیکینہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آج سے اپنے دلوں کی صفائی بھی کر لیجئے، ظاہری صفائی کے ساتھ ساتھ۔ چوتھے نمبر پر ہے اخلاق حسنہ، اچھے بول چال اپنائیے۔ بڑے بڑے عابد ہیں، عبادت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے دلوں کو اپنے الفاظ سے، اپنی باتوں سے زخمی کر دیتے ہیں۔ کسی کے دل کو زخمی کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو زخمی کریں گے آپ یا تکلیف دیں گے، معاف نہیں کرتے جب تک کہ وہ بندہ معاف نہ کرے۔ اخلاق حسنہ کو اپنائیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے عمدہ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، تبھی تو میرے رب نے میرے آقا کے ماتھے پر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا صحرا سجایا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ میں نے مکہ کو اخلاق سے فتح کیا ہے، تلوار سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے کہا، محمد اگر تو ترش زبان ہوتا، آپ کی زبان، آپ کی باتیں سخت ہوتی، آپ سخت دل والے ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہ بیٹھتا۔ آپ نرم دل تھے، اسی لیے لوگوں کا ہجوم بڑھتا گیا۔ سخاوت، طالب علم کو چاہیے کہ وہ سخی بنے، کنجوسی نہ کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سخی ہے وہ اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ سخی اللہ سے قریب ہوتا ہے، جنت سے قریب ہوتا ہے، لوگوں سے قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، حدیث ہے۔ اور جو بخیل ہوتا ہے، کنجوس ہوتا ہے، وہ اللہ سے دور ہوتا ہے، جنت سے دور ہوتا ہے، لوگوں سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آیا کہ جاہل سخی اللہ کو زیادہ پسند ہے عابد کنجوس سے۔ وہ بندہ جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن کنجوس ہے، اللہ کو وہ نہیں پسند۔ وہ جاہل ہے لیکن سخی ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ زکریہ علیہ السلام ایک نبی تھے، انہوں نے ایک مرتبہ شیطان سے پوچھا کہ تیرا دشمن کون ہے؟ تیرا دشمن کون ہے؟ وہ عابد جو کہ بخیل ہے، یا پھر وہ فاسق جو گناہ گار مجرم ہے لیکن سخی ہے؟ اس نے کہا میرا دشمن وہی سخی ہے۔ حضرت زکریا نے کہا کمال کی بات ہے، وہ تو فاسق ہے۔ کہا ہے عابد جو ہے نا، عابد ہے تو بخیل، عابد جیسے کیسے اپنے بخل کی وجہ سے جہنم میں جائے گا ہی جائے گا، لیکن جو فاسق ہے لیکن وہ بڑا سخی ہے، وہ سخی ہے، اس کے گناہ ہیں۔ مجھے خوف ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ اس کی فاسقی کو چھوڑ کر اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کو بخش نہ دے، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہ کرنے لگ جائیں، مجھے اس چیز کا خوف ہے۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ 5 نمازوں کا پابند ہو۔ آپ چونکہ تفسیر کا علم حاصل کرنے آئے ہیں تو ان کاموں کی پابندی کریں، انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ کو سبق سمجھ آنا ہے۔ توکل علی اللہ، بھروسہ اللہ پر ہو۔ اسباب اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اللہ سے خود کہتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم ارادہ کر لو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ خشیت من اللہ کا التزام، طالب علم کو چاہیے کہ وہ اللہ سے بھروسہ بھی کرے، اللہ سے محبت بھی کرے اور اللہ سے ڈرتا بھی رہے۔ تواضع کا التزام، طالب علم کو چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، متکبر نہ بنے۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتے ہیں۔ طالب علم کو چاہیے کہ وہ تکبر سے اپنے آپ کو بچائے، بڑائی سے بچائے۔ ایک دفعہ 2 بزرگ تھے، وہ خود بھی تھے، ان کا بیٹا بھی، دونوں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، رات بھر عبادت کرتے رہے۔ صبح کا وقت قریب ہوا تو بیٹے نے باپ سے کہا بچی یہ سارے فرعون کی طرح سوئے ہوئے ہیں۔ باپ نے کہا کاش کہ تو ساری رات سویا رہتا، لیکن یہ متکبرانہ جملہ نہ کہتا۔ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ ادب کا التزام کرے، ہر چیز میں ادب کرے۔ الدین کلہ ادب، دین سراسر نام ہی ادب کا ہے۔ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ کم کھائے اور کم سوئے۔ قلت عقل و نوم، کم کھائے اور کم سوئے۔ طالب علم کے لیے زیادہ کھانا بھی بہتر نہیں ہے اور زیادہ سونا بھی بہتر نہیں ہے۔ تو یہ تھے الحمدللہ ہم نے پڑھ لیے ہیں اوراد رحمانیہ، اور ہم نے اعمال رحمانیہ اور شرائط تعلیم پڑھ لی ہے۔ ان تمام چیزوں کو لبادہ اپنے اوپر اوڑھ لو اور کل ان تمام چیزوں سے مزین ہو کر آئیے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم کل سے گرامر کے اسباق کا افتتاح کرنے جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اگر آپ کو اب بھی کوئی بات سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھیں یا پرسنل میں پوچھ سکتی ہیں۔ امید کرتی ہوں یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔